بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم جلدی ہی آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو بطور قبلے کے پسند کرتے تھے۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہودی یہ اسلام کا انکار کرتے تھے ضد اور عناد کی وجہ سے، اور مشرکین اسلام کی مخالفت کرتے تھے ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے۔ ناواقفیت اور جہالت جب دور ہوتی ہے تو اسلام کا راستہ کھل جاتا ہے، اور بخلاف ضد اور ہٹ درمی کے کہ اگر آدمی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انکار کرے تو پھر ہدایت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہود کے ساتھ قرب بڑھانے کی بجائے اگر مکہ کے لوگوں کے ساتھ قرب بڑھایا جائے تو ان کے زیادہ اسلام میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں کے علاوہ عام عرب وہ بھی کعبہ کا اور کعبہ کے ماننے والوں کا احترام کرتے تھے، چنانچہ عام طور پر ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن قریش کے قافلے پرامن رہتے تھے، ان کو وہ لوٹتے نہیں تھے۔ یہ اسی عقیدت اور احترام کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ عام عرب کے اسلام کی طرف آنے میں بھی اگر بیت اللہ کو کعبہ بنا لیا جائے تو راستہ آسان ہوگا، اور اگر بیت المقدس کو رکھا جائے تو چونکہ ان کی عقیدتیں بیت اللہ سے وابستہ ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کے امکان کم ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ بھی تھی کہ مکہ کا معنی ہے ناف، اور یہ پوری زمین کا مرکزی حصہ ہے۔ تو جیسے دنیا میں آنے سے پہلے بچے کی نشو و نما کا تمام تر نظام اس کی ناف سے وابستہ ہوتا ہے، ناف کے ذریعے سے اس کے جسم میں غذا جاتی ہے جس سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے اور صحت مند رہتا ہے۔ تو گویا روحانیت کی جتنی غذا ہے وہ پوری انسانیت کو مکہ کے راستے سے اور اسی کعبہ کے اوپر نزول کرنے والے انوارات، تجلیات اور برکات کے ذریعے سے فراہم کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ ہمارا یہ مکہ بنے جہاں سے پوری انسانیت کو روحانیت پہنچانا آسان ہے، اور جس دن یہ مکہ کے اندر کعبہ کو گرایا جائے گا اسی دن سے پھر یہ باقی دنیا کا نظام بھی ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا جس کی ٹانگیں ٹیڑھی اور موٹی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ایک فوج ہوگی، اور وہ کعبے کو آ کر گرائے گا اور اس کی دیواروں کو ادھیڑنا شروع کر دے گا۔ تب اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے سور پھونکنے گا، وہ سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو گویا وہ ناف کی حیثیت ہے، جب تک وہ قائم ہے تب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جس دن اس کا قیام متاثر ہوگا تو پوری دنیا کا نظام متاثر ہوگا۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ یہی بن جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لو اب کر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی طرف کر لیا کرو۔ یہ صرف مکہ میں رہتے ہوئے نہیں
پوری روئے زمین پر بسنے والے سب کے لیے حکم آ گیا کہ جہاں بھی ہوں اب کعبہ یہی رہے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، مراد یہود و نصارہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، کہ بیت اللہ کعبہ ہے، اصل کعبہ بیت اللہ ہی ہے، اور یہی بات حق ہے، اس کو وہ جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں بے خبر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک قافلہ آیا جو 60 افراد پر مشتمل تھا، تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے بات کی اور کہا کہ یہ چونکہ 60 لوگ ہیں، اتنا بڑا گھر تو کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا کہ ان کو اکٹھے ٹھہرایا جائے، چنانچہ 2-2 3-3 تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کو ان کے پادریوں نے قبول نہ کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بکھر گئے تو ضرور ہم میں سے بہت سارے ان سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے وہ ان کو اپنے ساتھ اکٹھے رکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس مسجد ہے، آپ مسجد میں قیام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عبادت بھی کر لو۔ چنانچہ عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ بیت المقدس میں جو صخرہ، جس چٹان کو ایک کو کہتے ہیں جس کی طرف یہود رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس کے مشرق کی جانب میں ہے۔ تو یہود اپنے سمت میں نماز پڑھتے تھے اور عیسائی اپنی سمت میں اور مسلمان اپنی سمت میں۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ وہی ان کی ہٹ درمی اور ضد کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، عیسائیوں کا اپنا ہے، یہودیوں کا اپنا ہے، مسلمانوں کا اپنا ہے۔ آگے یہ انتہائی اہم بات ہے جو وہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہے، لیکن آپ کی طرف سے تو اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو بسا اوقات بات بہت زیادہ اہم ہو تو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تاکہ امت اس کو اہمیت سے لے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو تب آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ تو گویا کہ کسی بھی معاملے میں اسلام والوں کو اب دوسرے مذاہب کی طرف دیکھنا، ان سے رسم و رواج لینا، ان سے معاشرت اور زندگی کا طور طریقہ لینا، یہ ظلم ہے۔ تو اس وقت ہم اس ظلم میں پوری طرح سے دنسے ہوئے ہیں، ہر معاملہ ہمارا وہ اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب عطا کی تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کعبے کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کو چھپاتی ہے جان بوجھ کر، یہ سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے لیکن پھر بھی اس پر پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں چھپاتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔